کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئیں ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گے، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا اور اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں بولے؟ اس کی وجہ دیکھو سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا، سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے۔ تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی۔ تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی۔ ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کیا تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تو مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں، تو لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ یہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے ایسا جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے۔ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے۔ ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں۔ یاد رکھیے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ جانا۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا۔ مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جائے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گی، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھ۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھ۔ معمولی مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو ازبال کرتا ہے، ازبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے ہیں ازبال، اور کرنے والے کو بولتے ہیں عربی مسبل، کرنے والا مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مسلی نماز پڑھنے والا، تو جو ازبال مسبل جو ازبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا۔ پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا، اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ
یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا, اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا, اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا ازبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے, کھلا رکھنا چاہیے, تو سوال کیا کرتے ہیں, پھر آپ تو ساکس پہنتے ہیں, تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے, اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے, ساکس, لیدر ساکس, شوز, لانگ شوز پہن سکتے ہیں آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے, جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے, رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا, جیسا کپڑا, سوپ, لنگی, پیجامہ, پتلون, شلوار, تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں, سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں, یا وارم ویئر پہن رہے ہیں, یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں, وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا, آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا, یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل, اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس بات کو ہم سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا, اور زیادہ سے زیادہ جب اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک, جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی. شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے, اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے, ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک, بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا. اب یہ اصول یاد ہے, اور بڑی سخت وعید ہے, معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے, لیکن حدیث پوری واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا, نہ رحمت کریں گا, نہ مغفرت کریں گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں, الفاظ ہی نہیں. ہاں تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے, یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے, جیسا بادشاہ, سلاطین, بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے, بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تھا. تو یہ یاد رکھیے, وہ تکبر سے کرتے, ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں, پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے ہمارے لیے؟ اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے, کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا, لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے, کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے, پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس, اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے, تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں, تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے. اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی, میری آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے, چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں, تکبر بھی ہے نا, میں تکبر سے نہیں لٹکاتا ہوں, چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا, تکبر تو ہے, پھر اس کا کہاں گیا, پھر چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے. بیچ میں فیشن آ گیا تھا, چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا, اب سب پہن رہے تھے, چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے, سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے, ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے. ٹخنے سے اونچا جو ان کے اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے, چاہے آپ لنگی, پتلون, پیجامہ, عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے, اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے وہی. اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے, وہ ہے 2 چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے, کیونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے, جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے. حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے, چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت ضرور پہنے گا. اللہ ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر, لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے, اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے, اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی, مطلب رسم ہو گیا, اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا, تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا, ان کو لے آ کر دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دی. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے, یاد رکھیں نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے, ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے.
अब एक शख्स एक ट्रेंड को उस जमाने की फॉलो कर रहा था कि सोने की अंगूठी पहना था, रसूलुल्लाह के एक जुमले ने उसको ट्रेंड बदल दिया, उसका खत्म हमेशा के लिए। से क्या बात बता कि आपको जो भी लिबास आप पहनते, जो भी चीज जिस्म पर पहनते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से, और सोने का कुछ भी नहीं होगा, किसी भी किस्म से नहीं होगा, किसी भी चीज पे नहीं होगा सिवा इसके कि अगर वो जरूरत की चीज हो तो, लेकिन ऑर्नामेंट नहीं, जैसा कि दांत की जगह दूसरा दांत लगाना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि गोल्ड का लगाए तो जायज, नाक की जगह कोई और नाक लगाना और आपके पास कुछ नहीं बनती। मैं ये नाक का जो एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में जब जंग होती तो उम्मूमन उंगलियां और नाक बहुत कट जाती थी, जैसा आप किसी ने वार किया, पीछे हटे नाक चली गई, हाथ बचाने के हाथ की उंगलियां चली गई, कॉमन। तो क्या करते थे अरब, जब नाक चली जाती थी तो नाक याद रखिए सॉफ्ट बोन होती है, और वो सॉफ्ट बोन अंदर हार्ड स्कल में अटकी हुई होती है, जब वो कट जाती है तो उसको पूरा निकाल लेते हैं, तो अंदर सुराख बचता है एक बड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसे लोग नहीं दिखते, लेकिन पहले ऐसे लोग दिखा भी करते थे, लोग चेहरा ढक के रखते थे, नाक एक्सीडेंट में चले जाती, सर्जरीज होती नहीं थी, प्लास्टिक सर्जरी कॉमन नहीं थी, कॉस्मेटिक सर्जरी तो खुली होती थी नाक की, और हमने बच्चों ने कुछ लोगों को देखा मांगने वाले नाक नहीं होती थी, तो वैसा होता था। तो क्या करते थे अहले अरब, वो अब नाक नहीं तो अच्छा नहीं दिखता, तो उनके पास एक सिस्टम था, वो लोग चांदी की एक नाक बनाते थे और उसको अंदर अटका देते थे, तो थोड़ा खूबसूरत लगता है, और चांदी के चेहरे नाक बनाना ही उस जमाने में कॉमन था। आप देखिए ओल्ड एजेस के अंदर, मिडिल लेवल एजेस के अंदर ये करते थे लोग, चांदी का चेहरा, चांदी के गाल जो कट जाते थे, कान की जगह चांदी अटका देते थे, चांदी का कान कॉमन था, तो चांदी की नाक अटकाते। तो एक मरतबा एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मैं चांदी की नाक लगाता हूँ, लेकिन जब हवा उसमें से गुजरती है ना तो उसकी बदबू बड़ी आती है, स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा हाँ तू सोने की लगा ले, तो पता चला यूज की चीज, जैसा अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते, तो वो बहुत दिन तक अच्छी होती है, आप डाल सकते हैं, दांत की जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात, बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते याद। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दूं, मर्द चांदी की एक अंगूठी अपनी ये दो उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर इसको कहते हैं, छोटी उंगली और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था, कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना, हबशी नगीना इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक शेड वो होता, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो सील थी वो नीचे आती थी, इसलिए आप देखिए बहुत सारे अहले इल्म को वो अंगूठी पहनते हैं, उसके पीछे पत्थर होता है लेकिन उल्टा पहनते हैं, पत्थर नीचे और अंगूठी का पतला हिस्सा ऊपर रहता है, ये सुन्नत, तो अल्लाह के रसूल उल्टा पहनते थे उसको, तो बहुत सारे सहाबा भी करते थे, और सहाबा ने बाद में इस अमल को जारी रखा, इससे पता चला ये भी आप कर सकते, करना है तो, लेकिन सोने की नहीं। सोने के अलावा वो भी मनाया था कि अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया जिसने इतने लोहे की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने पीतल की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने चांदी की पहनी, आपने खामोशी इख्तियार, तो पता चला सोना तो हराम है, पीतल तांबा लोहा भी नहीं पहन सकता एक मर्द, सिर्फ चांदी, तो अगर पहनना है तो फिर ये पहनी बहरहाल, तो सोना और रेशम मर्द पे हराम है, और रेशम भी हराम, तो रेशम के कपड़े भी मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहनती है, लेकिन रेशम के कपड़े नहीं, कपड़े के अंदर कुछ हिस्सा रेशम का हो जायज है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था जिसके कफ इंग्लिश में बोलते हो, अरबी के लफ्ज कफ, तो जो कफ थे याद रखिए वो मखमल के, वो जो रेशम के थे याद रखिए, तो आपने पहना, और उसके अंदर का जो कॉलर का हिस्सा होता है जो गर्दन पे लगता है उस पर रेशम लगा था, आपने वो पहना, तो पता चला पार्ट रेशम हो तो कोई मसला नहीं, जैसा कि किसी का कपड़ा और एक रेशम की पट्टी है खाली, या फिर वो गर्दन पे चुभता है कभी कपड़ा है ना, या कांधों पे जहाँ चुभता है तो वहाँ रेशम है, या किसी बीमारी की वजह से जहाँ कपड़ा लगता है तो वहाँ रेशम डाल दिया, कफ में रेशम चलेंगे, पूरा रेशम नहीं पहन सकता, कंप्लीटली रेशम का लिबास मर्द नहीं पहन सकता, नहीं कुर्ता नहीं पैजामा, कंप्लीट कुर्ते और पैजामे का सर्टेन पार्ट रेशम का है जायज, ठीक है, तो इस बात को याद रखें, लेकिन सोना किसी भी शक्ल में जायज नहीं, सिवाय जैसे मैंने बताया जो नॉन ऑर्नामेंट की शक्ल में होता है, जो मेडिकल यूज हो सकता है उसका, वो एक अलग बात है याद रखें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सफर पे गए तो कुछ होना चाहिए, अचानक कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो बहरहाल चांदी रख सकते हैं और कई कीमती चीजें बहरहाल में रखी जा सकती है, इसके लिए सोना ही जरूरी नहीं याद रखें, ठीक है। और आजकल तो कोई मसला नहीं, हर चीज का वॉलेट होता है, हर चीज ऑनलाइन होती है, तो वो तो आपके जमाने में तो रिलेवेंट बात रही नहीं याद, लेकिन याद रखिए इस बात को हम खास तौर से याद रखिए कि सोने की कोशिश हम नहीं बनेंगे। तीसरी चीज याद रखिए जो लिबास के अंदर आती है याद रखिए, जिसको हमने मामूली समझ लिया, और ये औरतों के लिए खास याद रखिए, वो क्या है, औरतों का खुशबू लगाकर बाहर निकले, इस नियत के लोग उसकी खुशबू को महसूस करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करार दिया है, ये हराम है और सख्त तरीन, संगीन तरीन, बदतरीन जुर्म है। मैं इतने अल्फाज की वजह कर रहा हूँ, जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कितना बुरा जुर्म है, सख्त तरीन, बदतरीन, संगीन तरीन, घटिया से घटिया ये अमल, खुशबू लगाना। हदीस के अल्फाज सुनिए, जरा गौर कीजिए, फिर बात समझ जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे हैं, सबसे बड़े सच्चे हैं, इतना बड़ा सच्चा दुनिया में नहीं गुजरा था, आपने सच बोला था। क्या बोलते हैं आप गौर से सुनिए, आप फरमाते हैं वो औरत जानिया है, वो औरत जो खुशबू लगाकर बाहर निकले, सुभान, मजाक नहीं है, एक मोमिन औरत अपने नबी के मुंह से जानिया का अल्फाज नहीं सुन सकती, याद रखिए कितना बड़ा इल्जाम है। अगर किसी को आप हरामी लफ्ज बोल दे तो वो चिढ़ जाता है, हालांकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसके माँ बाप का कसूर हो सकता है ज्यादा है ना, उसका क्या बिचारेगा, वलादुज़िना जो होती है उसका क्या कसूर रहता है, वो थोड़ी अपने कंसर्न से बोलता है। यहाँ एक औरत को अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं,
زانیہ ہے. زانیہ عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا, وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے, وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے, زنا کرتی ہے, سیکس آؤٹ آف ویڈلاک بولیں گے, شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے. وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے کیا فرما رہے ہیں, وہ عورت زانیہ ہے, وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بھائی یہ بات تو بالکل طے ہے, کتنی سخت وعید ہے. لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر, بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے, باڈی اسمیلی ہو جاتی ہے, بدبو ہو جاتی ہے جس میں, تو کیا کرے. تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی, کون سی بتا دیتا ہوں. عورت اور مرد کی خوشبو میں ڈفرنس وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو, کلر کا پیچ آتا ہو, لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو, مہک نہیں اٹھنا چاہیے. اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا. عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم, ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی, مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا, اس کو سونگے تو خوشبو آتی تھی, لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی. مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جس میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی, لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی. یہ بات سمجھیے آپ, اس کو بولتے ہیں دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے, دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا, وہ مہکنے والی لگا سکتا. عورت خوشبو لگا سکتی, کون سی خوشبو, جو پیچ کی شکل میں آتی ہے, مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے, بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی ہے. جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے, بغل میں لگا لیجیے, لیکن مہکنا نہیں چاہیے, فریگرنس نہیں ہونا, اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں. چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر, میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں. ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں. نہیں, خوشبو سے مت. آپ کے اخلاق سے پتا چلے گا باہر جا کے آئے, آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلے گا, جو صدقات کرتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے آئے, ہے نا, غریبوں کو دیتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, ہاں یہ آپ کا وہ ہے. باقی سب چیزیں نہیں. خوشبو تو نہیں ہے اللہ کی والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی, اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں, وہ لگانا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو. ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہے, آج کل میں نے دیکھا دھنی, مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں, اس کے اندر اود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے. اس عورت کو یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے زانیہ ہے. آئیے دوسری روایت, مسند احمد کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آ رہی مطلب نماز کو آ رہی ہے, کتنا بڑا کام ہے نا. جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے, جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے, جیسے کوئی مرد ٹکنے سے نیچے اب نہیں پہنے, کوشش کریں گے اوپر کر لے, وقت کے ساتھ ہی صحیح, ابھی فولڈ کر کے صحیح, بعد میں کٹا کے صحیح نہیں کر لے گا. تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی, فریگرنس والی نہیں, اور مرد پیچ والی نہ لگائے, فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں. اس لیے چوتھی چیز یاد رکھیں, جو یاد رکھیں گے, جو لباس کے معاملے میں حرام ہے جس کو معمولی سمجھ جائے گا, وہ کیا یاد رکھیں, عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے, اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے, ظاہر سی بات ہے آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے, خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی, تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اور باجی یہ نہیں ہو سکتا, یا بہن یہ نہیں ہو سکتا, امی یہ مت کیجیے, روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے, اگر عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا, لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے, بڑے سخت الفاظ ہیں, اور لباس کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں آپ نے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے پہلی وہ قسم, ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے, مطلب ظالم حکمراں, ظلم کرنے والے حق. پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں, سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی, اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو, وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہمپ آ جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ صرف سیدھا نہیں ہوتا, ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں, تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے, ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے, گول, عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے, کیونکہ وہ کام نہیں کرتا, صرف چلتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے, لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی, سینٹر میں آتی, اس کے سامنے نہیں آتی, سینٹر میں. تو کوہان کے جیسا ہوں گا, مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوگا, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ, مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے. کس عورت کو کپڑے پہنے میں ننگی ہونا, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے کہ دکھتا ہے, کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے, یا کپڑے غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں, کپڑے بھی غائب ہے, چست بھی ہے, اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں, سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے, اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے, اس کا مطلب تو یہ تو
चला ही गया समझ। अब थोड़ा दीनदार तबका क्या कर रहा है, इसको ढाक रहा है। किससे ढाक रहा है मालूम आपको? जालियों से ढाका जा रहा है। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? इस हाथ खुला है, यही तो हदीस का माना है, कपड़े पहने हुए नंगी हो, या फिर कपड़ा तो पूरा पहना, इतना चुस्त पहना कि वो ना पहनती और पहनती दोनों एक जैसा है। कपड़ा क्या है तो बुर्का भी इतना चुस्त है कि वो पहने और ना पहने एक जैसा है, कि अंदर कौन है क्या है सारी साख पता चल जाता है। साख समझते हैं? बॉडी का फिगर और शेप समझ में आ जाता है। इंग्लिश के अल्फाज कॉमन है, जल्दी समझ में आ जाता है। साख, नशेब व फराज उर्दू में बोलते हैं। इतना बोलूंगा तो आप उसको ढूंढते बैठेंगे नशेब व फराज क्या है। बॉडी के अप्स एंड डाउन उसको बोलते हैं नशेब और फराज, ऊपर और नीचे सब दिख रहे हैं चुस्त कपड़ों की वजह से। यही माना है पहनी होंगी लेकिन नंगी हूँ। कपड़ा किस लिए दिया जाता है? जिस्म के ऐब छुपाने को, जिस्म की साख छुपाने को, मतलब जिसमें ऐसे पार्ट है जो ऐबदार है, कभी जिस्म भी ऐबदार होता है, इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, फला खराब छुप जाता है, और उसको ढकने के लिए अगर उसको इतना चुस्त पहन लिया जाती है और कपड़े गायब। तो आजकल कपड़े भी गायब है, पतले भी है और साथ में चुस्त भी है। इतने चुस्त कपड़े पहनती है कि दावतों में देखा जा रहा है कि औरत या तो कुर्सी बैठ सकती है तो बैठ के नहीं खा सकती, खड़ रह के खाना खा रहे। क्यों? तो वो फोल्ड ही नहीं होता पैर, क्योंकि वो पैजामा चूड़ीदार क्या हो, चूड़ी भी शर्मा रही देखकर कि इससे भी कोई बारीक चीज हो सकती, कबूदार है कैसा यूं करे तो क्या होता, थाई की मसल फैलना शुरू होती, और पहले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मांडी डाल के नहीं बैठ सकते, दो जान में नहीं बैठ सकते। आप देखिए आप ऐसे खड़े तो पैंट आप क्यों नहीं होती, जैसे आप पैर को पलटाए थाइस बड़ी हो जाती है, तो वो उतना भी बर्दाश्त नहीं करता, इतना चुस्त होता है वो कपड़ा। आप पहले जमाने में लोग ऐसे कपड़े कपड़ों के अंदर पहनते, मतलब शलवार के अंदर ये शलवार पहनी जाती थी इतनी पतली, उसके ऊपर शलवार, ताकि वो कभी पतली हो तो दिखना जाता, डबल हो जाता था। अभी जो अंदर था वही बाहर आ गया है, इसको स्लैक्स के नाम पे हर कोई पहन रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से आमतौर से पहना जा रहा है। कुर्ता ले लो और नीचे स्लैक्स डाल लो, वो इतना गंदा कपड़ा होता है, एक तो पतला चिपचिपा, इतना चिपक के रहता है बॉडी को, और इतना चुस्त रहता है, उसको पहना जा रहा है। जो स्पोर्ट्स के लिए जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ था उसका इस्तेमाल, यहाँ लोग उसको कपड़ों के तौर पे पहन रहे हैं। ये लिबास क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी मोमिना और एक मुसलमान औरत इतना बड़ा खतरा सिर्फ लिबास के मामले में ले सकती है कि आखिरत बर्बाद कर दे एक लिबास के लिए। लिबास ढीला ढाला मुकम्मिल हो, मेरा एक इसके मुकम्मिल लेक्चर है, खासतौर से गुजारिश करूंगा सभी से उसको सुने, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लेक्चर है, और वह औरत का लिबास कैसा हो, तकरीबन 2 घंटे और 47 मिनट का वो लेक्चर है, सबसे लंबा लेक्चर मेरी जिंदगी। मुकम्मिल तौर से औरत के लिबास कैसा होना चाहिए मैंने मुकम्मिल डिस्क्रिप्शन दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, उम्महातुल मोमिनीन के अमल से, और सहाबियात और ताबियात के वाक़यात उसमें पूरे, वो कैसा कपड़ा पहनती थी, कैसा चेक करती थी, और कपड़े के मामले इतनी हसास होती थी कि एक सहाबिया के ताल्लुक से वाक़या आता है कि वो अपने वक्त में जो है एक जमाने के अंदर बूढ़ी हो गई, नाबीना हो गई, तो देख नहीं पाती थी। जब देख नहीं पाती थी तो उनके बच्चे ने एक बार लिबास कपड़ा लाया, तो रिवायत में आता है कि उस कपड़े को लेकर वो हाथ से जांचती थी और उससे अंदाजा लगाती थी मोटा है पतला है। देखिए नाबीना है, उसने भी चेकिंग चालू है कि कपड़ा ऐसा तो नहीं है कि जिसम पे डालू, क्योंकि नाबीना है तो देख भी नहीं पाते सामने वाला कैसा देख रहा है, खुद को कैसा देख रहा है, तो इतनी एहतियात करती थी, उसको चेक कर लिया करती। तो नाबीना है फिर भी ये हाल है, और हमारा हाल देखिए, आप देख भालते बोल रहे पतला बताओ ना, नेट का बताओ ना, ये इतने मोटे है कि हम चुस्त बताओ ना, ऐसा सियो ना, कि टेलर भी शर्मा रहा है कि यार कैसा सीना बाजी, बोल रहे कि आंख पे माप लो और ऐसा सियो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे फैशन डिजाइनिंग के कपड़े आप बगैर माप के सी नहीं। पहले जमाने में ये हाल था कि एक कपड़ा औरत का सिया जाता था, वो कपड़े से दूसरा कपड़ा सिया जाता था, कभी वो जाती नहीं थी। अब तो बोल रहे आप माप लीजिए हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऐसा सिएंगे तो उसमें वो साख तो नहीं आएंगी ना, मतलब वो लुक्स नहीं आएंगे जो लुक्स के लिए तो हम पहन रहे हैं, लेकिन ये जहन्नुमियों की अलामत है, आखिरत में जहन्नुम में जाने वालों की अलामत है। मैं औरतों के कपड़ों के हुकूक के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी नॉन मुस्लिम भी सुनते ऑनलाइन जाती है बात, मैं औरतों कपड़ों के खिलाफ नहीं, लेकिन दीन ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहनो तो इसका आखिरत में फायदा है। अब ये इंसान की चॉइस है, जो करना चाहे करे, लेकिन मेरा काम था एज ए मुस्लिम मैं बताऊं कि मुसलमान औरत अपने रसूल की बात मानती है और ये काम करती है। और हर मजहब के अंदर कपड़े का एक बेहतरीन तस्वुर औरत के लिए कि पूरा जिस्म ढाके, वो हर मजहब में, सिर्फ इस्लाम में, हर मजहब। आइए आगे बढ़ते, पांचवी चीज याद है कि कपड़ों के मामले में हराम काम जो मामूली समझ लिया गया दर की वो ये है, जो कि लिबास से मुराद नहीं है, लेकिन जिसमें जो चीजें होती है उसी में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अपने बालों को खिजाब लगाना, क्योंकि ये भी आदमी जो चीजें तैयार होता है सजता है उसका पार्ट बन जाती है, कि कपड़ा है अंगूठी वगैरह, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बालों को खिजाब लगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया। हदीस के अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, कुछ लोग आखिरी जमाने में कबूतर की पोट की तरह सियाह खिजाब लगाएंगे, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं हासिल करेंगे। कुछ लोग आखिरत क़यामत से पहले आएंगे जो कबूतर के पोट, उसका जो फोटा होता है ना, जब वो खाना खा लेता है देखिए एक तरफ से इसका गोल हो जाता है बड़ा, उसको पोट बोलते, उसके ऊपर कलर सियाह होता है बहुत, उसके तरह जो है खिजाब लगाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपने फरमाई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अब कोई लगाता था छोड़ दे, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफी। ये बड़ी अहम बात है, ये मजाक नहीं हो, तो ये बात अहम है। कुछ लोग इस रिवायत को लाते हो, रिवायत भी रखता सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस में अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा, सहाबा को, जिनके बाल पूरे सफेद थे, दाढ़ी और सर, तो कहा इन्हें रंगो। तो लोग इस रिवायत को लाके होता, देखो इसमें लफ्ज है रंगो, तो हम कोई भी रंग लगाएंगे नहीं। उस हदीस में आगे भी अल्फाज है, उसमें अल्फाज है इनको रंगो, लेकिन याद रखना सियाह रंग मत लगाना, एक्सेप्ट ब्लैक, बाकी लगाना। अब ब्लैक के अलावा क्या हो सकता है, मेहंदी लगाइए तो रेड हो जाएगा, मेहंदी में पत्ती या कॉफी डाले तो जिसको ब्राउन होगा, जेड ब्राउन होगा, ब्राउन का एकदम डार्क जो पार्ट होता है वो सब हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं होता, कभी डार्किश ब्राउन होगा लेकिन ब्लैक नहीं होता। तो
ٹھیک ہے وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے, کافی ڈالے, پتی ڈالے, کچھ بھی ڈالے, لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے. بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ بلیک بھی, کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر, وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو. آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے. سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں. دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلے جاتی ہے. اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں, مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی, اوپر کور نہیں ہے, ناخن کا اندر پارٹ بن گیا اور اندر تک رہتی ہے. تو اس لیے مہندی کی وضو کا